اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نفرت، جھوٹ، گالی گلوچ، منافقت، بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے کو بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے۔ تو ملک کہاں جا رہا تھا 2017 میں اور اس کے بعد پھر کہاں چلا گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کیا۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بہت بڑھ رہی تھی، 3% پہ ہماری مہنگائی تھی، یہ 39% پہ لے گیا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر آج کتنے پرسنٹ ہے؟ 4% آپ کہہ سکتے ہیں، 4% پہ پھر آ گئی ہے۔ لیکن روپے کی جو حالت کی ہے انہوں نے، اس کا میرا خیال ہے کہ خمیازہ آج ہر پاکستانی بھگت رہا ہے۔ آپ ملک کے اندر بھی بھگت رہے ہیں اور ملک سے باہر جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے ہر چیز کو، ڈالر کو آپ کو 270 سے جو ہے نا وہ ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو روپے کی قیمت نکلتی ہے۔ پاؤنڈ کو 450 450 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کو روپے کی قیمت کا پتہ لگتا ہے۔ یعنی ایک ڈالر میں ایک ڈالر 300 روپے کے لگ بھگ کا ہے، پاؤنڈ 400 450 کا ہے۔ اور یہ اپنا بیٹھے ہیں ہمارے محترم سعودی عرب سے ہمارے جی آزاد تبسم صاحب، ان کو پوچھیں کہ آج درم کا اور اس کا سعودی ریال کا کیا ریٹ ہے۔ جب میں پرائم منسٹر تھا 1999 میں، مشرف نے جب مارشل لاء لگایا تو سعودی عرب ہم گئے، اس وقت سعودی ریال کا ریٹ کوئی 11 روپے تھا اس وقت، اس زمانے میں، اور آج کتنا ہے تقریباً 78 بتائیں۔ اور درم کا بھی یہی حال تھا۔ تو بہت تباہی پھیلی ہے ہمارے جانے کے بعد لوگوں نے اس ملک کے اندر، اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اور جو میں نے ابھی کہا کہ بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے تو پاکستان کا کیا کہتے ہیں بالکل نکال دیا انہوں نے بری طرح سے، ہمارا جو ہے نا جی دیوالیہ۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جی ابھی پچھلی باتیں کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے، آپ کو سب پتہ ہے، جو ہمارے ذرا تھوڑی سی بڑی عمر کے ساتھی ہیں ان کو سب پتہ ہے، چھوٹی عمر کے بھی پتہ، سب کو پتہ ہے، میرے دائیں اور بائیں بیٹھے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر وہ ترقی کی رفتار ہماری رہتی تو آج پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوتے، نہ ہمیں IMF کو کوئی فکر ہوتا، نہ دنیا کے اندر کوئی ہمارے فورن ایکسچینج کا ہمیں کوئی فکر ہوتا۔ ہمیں تو آج کل یہی فکر دے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے ریزروز کتنے ہیں، IMF ہمیں یہ کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا، تو ہم خود کئی فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ بہت سارے فیصلے ہمارے یعنی کہ غیروں کے ہاتھ میں، اور غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، انہوں نے دیے۔ جو پاکستان کا جو حال تھا 2017 میں، 2018 میں، 18 سے لے کے پھر 22 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، وہ ساری ذمہ داری ان کے سر ہے۔ تو لوگوں نے میرا خیال ہے کہ جو ووٹ دیا وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے، آپ کے کام اور آپ کی محنت پہ بل بوتے پہ دیا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت سے کام کر کے دوبارہ وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کھو دیا تھا۔ یہ صحیح بات ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا جان جوکوں کا کام ہے یہ، کہ اس کو واپس پاکستان کو
उस जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे और हमने सब ने मिलके इनका हाथ बटाना है। शहबाज शरीफ का भी हाथ बटाना है, मरीम का भी हाथ बटाना है। और 1.5 साल में माशाल्लाह एक अवामी खिदमत का एक रिकॉर्ड कायम किया है। इकॉनमी को गड़े से फिर बाहर निकाला है और ये कहते हैं पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया, टेक ऑफ कर चुका है अल्लाह के फजल से, उड़ान भर चुका है पाकिस्तान माशाल्लाह। अब इसने ऊपर जाना है अल्लाह के फजल करम से। तो डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है, बैंकरप्सी से बचाया है पाकिस्तान को। हमारी तो इक्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था, मुआशरती और मुआशी दिवालियापन हो चुका था, बल्कि इंसानियत का यहाँ पे दिवालियापन कर दिया गया था। बड़े छोटे की कोई तमीज़ तफरीक नहीं थी, ना कोई बड़ों का अदब था, ना कोई छोटों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का है। और बड़े छोटों का एहतराम ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो पाकिस्तान मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिया। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। अमन और अमान का बुरा हाल किया, उसका दिवालिया निकाल दिया। तो और फिर गरीब लोगों का दिवालिया निकाल दिया। मेरिट तो कहीं देखने में नहीं मिलता था इनके ज़माने में। तो अब अल्लाह के फजल करम से दोबारा जो है ना वो सब चीज़ें बहाल करने की कोशिश हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जी ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं आपके, पूरी कौम के सामने आ रही हैं। और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्ज़ाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है। लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से मरियम के यहाँ पे पंजाब के अंदर 1,20,000 नए घर बन रहे हैं गरीबों के, और उनको घर मिल रहे हैं, बन रहे हैं अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत। लोगों को फिर मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं दोबारा नए सिरे से, जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी उसको इन्होंने फिर आके बहाल किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया आगे। और फिर लोगों का, गरीबों का मुफ्त इलाज मुआवजा भी हो रहा है, और फिर नए अस्पताल शुरू कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। और सुथरा पंजाब माशाल्लाह अपना काम दिखा रहा है। ग्रीन बसें हर जिले में, हर शहर में इंशाल्लाह पहुंच रही हैं। अभी तो आगाज है, अभी तो अगले 3 सालों में इंशाल्लाह ताला इससे बहुत आगे जाएगा काम। तो पाकिस्तान का, पंजाब का अमन व अमान बड़ा बेहतर हो गया है, और अब लोग अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज महसूस करते हैं। लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, और फिर यहाँ कोई मज़हब की तमीज़ तफरीक नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी माशाल्लाह, उनके भी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी काम हो रहे हैं। और सैलाब में लोगों ने, हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, वो सारा बाइकआउट आपके सामने है, जिसमें अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट है जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रही है और कहते हैं बाइकआउट है। क्यों जी, अपना चौधरी साहब, ये बाइकआउट ऐसा होता है जी?
اور ان کے امیدوار کھڑے تھے، اس کی اپنے لیڈر کی تصویریں لے کے پھر رہے تھے، کر رہے تھے، ساری کیمپیننگ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ نہیں، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ اپنا مجھے آپ بتائیں کہ ہری پور میں جو ہمارا پنجاب کے صوبے سے باہر ہے، جس کے یہ ممبر بیٹھے ہیں یہاں پہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیتنے پہ بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ اسے 40,000 کی لیڈ سے جیتے۔ کیوں بابر 40,000 کی لیڈ ہے؟ 44,000 کی لیڈ، بتائیں۔ تو یہ ان کا بائیکاٹ ہے۔ تو اس زمانے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کی یہاں پہ انتظامیہ چل رہی تھی، ہر روز نیا چیف سیکرٹری آ رہا ہے، ہر تیسرے دن آئی جی بدل رہا ہے، اور کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے، کوئی مستقل اپنا مزاجی نہیں تھی، اور کوئی اپنا یہاں پہ ڈھنگ کے کام نہیں ہو رہے تھے، کوئی ترقی یافتہ کوئی ترقیاتی کوئی کام ہوا ہی نہیں۔ خیر ان کی تو بات چھوڑو، اللہ کے فضل و کرم سے ترقی یافتہ کام جب بھی ہوئے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نے کیے ہیں، الحمدللہ۔ ہم نام لے لیں، دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں جو منصوبے بنے ہوئے ہیں، سب کے اوپر مسلم لیگ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے یہ۔ تو کہ آج ماشاءاللہ ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت کام ہو رہے ہیں، میرٹ پہ کام ہوتے ہیں، اور ہر جو آپ کی چاہے کابینہ ہو، وزیر ہوں، مشیر ہوں، یا جو آپ کا چیف سیکرٹری ہے، یا آئی جی ہے، سی سی ڈی ہے، یا پنجاب کے باقی محکمے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ جی اس کی سفارش پہ اس کو لگا دو، اس کی سفارش پہ آپ اس کو لگا دیں۔ اپنے کوئی اس طرح کی بے ہنگم قسم کی ٹرانسفرنگ پوسٹس نہیں ہوتی، جہاں سے پچھلے دور میں ہوتی تھی کہ 4 دفعہ چیف سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں، 4 دفعہ آئی جی بدلے جا رہے ہیں، اور صرف یہاں نہیں، ہر صوبے میں جہاں بھی ان کی حکومت یہی حال تھا۔ تو آج ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک گڈ فیل فیکٹر ہے یہاں، فیل گڈ فیکٹر ہے یہاں پہ۔ تو یہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، جب میں فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنا تو لوگ کہتے تھے کہ بڑا اچھی ایک ہمیں گڈ فیل فیکٹر محسوس ہوتا ہے آپ کے دور میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود آج اس کے بعد اس دور میں ایک گڈ فیل فیکٹر محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے الحمدللہ اس ملک کے لیے کام کیے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب اور مریم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے، جو صحیح بات ماننی چاہیے۔ میں ہمیں کئی جگہ کہ میں تو بڑا ودیا تھا، میں تو وہ صاحب فلاں صاحب، نہیں بھائی یہ آگے نکل گئے میرے کو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے سے آگے نکل گئے ہیں، میں بڑا خوش ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سے اور زیادہ آگے نکل جائے۔ ایک جو ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی اولاد کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، میرے سے بھی زیادہ وہ ترقی کرے، میرے سے بھی زیادہ وہ خوشحال ہو جائیں اور لمبی عمر پائیں، خوشحالی لے کے آئیں، خود بھی خوشحال ہوں اور اچھے بن جائیں، مجھ سے بھی بہتر ہو جائیں۔ یہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو میری بھی اپنا جو ہے نا وہ میرا وہ چھوٹا بھائی ہے شہباز شریف، بڑا اچھا بھائی ہے، بہت پیار کرنے والا بھائی ہے، میں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ایک طرف وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ایک طرف بیٹی کام کر رہی ہے، ایک طرف میرے ساتھی بیٹھے ہیں سارے دائیں اور بائیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ میرے سارے دستوں بازو ہیں سارے میرے، یہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ کام صحیح چل رہا ہے، اور مجھ سے جو مدد ہو سکے گی یا ہو رہی ہے میں کرتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا، میرا فرض ہے۔
اور میری دعا بھی ہے، فرض بھی ہے، اور میں جس کو انشاءاللہ ضرور ادا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے،